بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 4 کا مختصر مفہوم سیکھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ نائب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں، تو کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فساد کریں گے؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ فرشتوں نے لبیک کہا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان خلافت کا صحیح حق ادا کرے گا، اگر کوئی فساد یا غلطی ہو بھی گئی تو وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے گا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سب سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب نے سجدہ کیا۔ شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون اور کافر ہو گیا۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پھر شیطان نے اللہ سے تا حیات انسانوں کو بہکانے کی مہلت مانگی تو اللہ نے دے دی۔ اب جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی کرے گا، معافی بھی نہیں مانگے گا، تو وہ دنیا میں ناکام ہوگا، آخرت میں جہنمی ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کا حکم مانے گا، قرآن پر عمل کرے گا، وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں جنتی ہوگا۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا اور شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 4 سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 4 کے چند ایک قواعد بھی سیکھ لیتے ہیں۔ نون مشدد کے اوپر غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کریں گے، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد منفصل ہے،
اس کو لمبا کریں گے. نون ساکن کے بعد با ہو تو یہاں پر اقلاب کریں گے. حمزہ ساکن پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے. چھوٹا سا جیم ہو تو یہاں پر وقف کرتے ہیں. مد منفصل ہے یہاں پر. نون ساکن کے بعد با اقلاب کریں گے. میم ساکن کے بعد با تو اخفاء شفوی کریں گے. میم ساکن کے بعد قواف ہے تو اظہار شفوی کریں گے. نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ کریں گے. اسی طرح ہم نے سب قواعد کو سیکھنا ہے. تنوین کے بعد ہا ہے تو اظہار خلقی کریں گے. حمزہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یہاں پر چھوٹا سا جیم ہے تو وقف کرتے ہیں. تنوین کے بعد واو ہے ادغام بالغنہ کرتے ہیں. تنوین کے بعد فا ہے اخفا کریں گے. تنوین کے بعد عین ہے اظہار خلقی کریں گے. یہاں پر مد منفصل ہے, اس کو لمبا کریں گے. اللہ سے دعا ہے ہمیں رکوع نمبر 4 اچھی طرح سیکھنے کی توفیق دے.